کچھ سوالات آئے ہیں، ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ کسی مقروض کے لیے زیادہ ضروری کیا ہے، قرض ادا کرنا یا زکوٰۃ ادا کرنا؟ اچھا، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ میرے پاس اگر 10 لاکھ روپے کی مالیت ہے، سونا چاندی نقد، اور میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں آپ کو 5 لاکھ روپے دینا بھی ہوں، تو میرے 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی۔ میں چونکہ آپ کو 5 لاکھ دینا ہوں تو میرے 5 پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، 5 پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کا کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں، تو یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ اگر میرے پاس اتنا قرضہ ہے میرے اوپر کہ 10 لاکھ روپے میں کا مال ہے میرے کنے، اور 10 لاکھ روپے ہی قرضہ بھی ہے میرے اوپر، تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک وجہ ہو سکتا ہے اس سوال کرنے کی، اس قسم کا سوال پیش آتا ہے، قرضہ ہوتا ہے شوہر کے اوپر، سونا رہتا ہے بیوی کے پاس، تو بھائی قرضہ تو شوہر کے اوپر ہے اور سونا ہے بیوی کا، تو بیوی کے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ تو دینا پڑے گا اس میں سے نکال کے آپ کو۔ کسی شخص کے پاس نصاب کی تاریخ کے دن مال نہ ہو اور 2-3 مہینے کے بعد آنے کا امکان ہو، اور سونا یا چاندی موجود ہو، تو انتظار کیا جائے یا زیور بیچ کر زکوٰۃ نکال لینا چاہیے؟ سونا چاندی خود بھی تو مال ہے، تو صحیح تو یہ ہے کہ فوری زکوٰۃ نکال لینا چاہیے، چاہے زیور بیچ کے نکالے یا زیور میں سے ہی کوئی چیز زکوٰۃ میں دے دے۔ 40 تولے سونا ہے تو اس میں سے 1 تولہ سونا نکال کے زکوٰۃ میں دے دے۔ 20 تولے سونا ہے تو آدھا تولہ سونا نکال کے زکوٰۃ میں دے دے۔ 10 تولے سونا ہے تو پاؤ تولہ سونا نکال کے زکوٰۃ میں ادا کر دے۔ بہت سے لوگوں کے پاس سونا ہے مگر پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ زکوٰۃ ایک ساتھ دے سکیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایڈوانس سال بھر تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دیتے رہیں، یعنی ہر مہینہ 1,000 2,000 روپے زکوٰۃ میں نکالتے جائیں اور نوٹ کر لیتے جائیں کہ بھئی 2,000 خرچ کر دیا، 5,000 دے دیا، 10,000 دے دیا۔ تاریخ آنے کے دن حساب کرو کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے، بھئی 20,000 روپے کی ہے، 15,000 دے دیا ہوں میں، 5,000 باقی ہے تو 5,000 زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد کیا زکوٰۃ کے مال کو ذاتی مال سے الگ رکھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، آپ حساب کر کے نوٹ کر لیں، جب جب دیتے رہیں آپ، زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اگر آپ نے الگ کر کے رکھا کہ بھئی یہ 10,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، نکال کے الگ رکھا، رکھنے کے بعد آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ خالی الگ کر لینے سے وہ پیسہ زکوٰۃ کا نہیں ہو جاتا، وہ آپ کا پیسہ ہے، بھی الگ کر کے رکھیں گے بھی تو آپ کا ہی پیسہ ہے، جب دے دیں گے آپ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ کی رقم الگ رکھ کر سال بھر ادا کی جا سکتی ہے یا فوراً ادا کرنا چاہیے؟ پورا سال نہیں لینا چاہیے، ہاں 2-3 مہینے میں الگ کر کے حساب کر کے رکھے، چند مہینے میں خرچ کر کے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور فرض جتنا جلدی ادا ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا بھی لیٹ نہ کریں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ درمیان میں جب بھی تقاضے پیش آئیں آپ ایڈوانس دے دیا کریں، پیش کی زکوٰۃ دے دیا کریں، تاکہ آپ کے ذمے ڈیو اور باقی نہ رہے۔ کوئی تعمیری کام کے لیے زکوٰۃ الگ رکھ سکتے ہیں کیا؟ تعمیری کام کے لیے زکوٰۃ الگ رکھنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اپنی ذات کے لیے یا کسی غریب کے واسطے کچھ تعمیری کام کرانے کے لیے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کسی غریب کے گھر بنانے کے لیے یا کچھ ایسا۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ جب کسی ضرورت مند کو مالک بنا کے دیتے ہیں تبھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ کسی غریب رشتہ دار کو مکان بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو 1-2 لاکھ روپے دیے یا 1 لاکھ روپے دیے
تو انہیں فوری صاحب نصاب بن گیا، اب پھر 1,00,000 روپے دینا چاہیں تو آپ اس کو نہیں دے سکتے، پھر کیا کریں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کسی غریب رشتہ دار کو اس طرح مکان بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو رہنے کے لیے، مکان کے لیے آپ پیسے مکان بنانے کے لیے دے دیے، خرچ کر دو یہ اس مکان کے لیے، وہ خرچ کر دیا، لگا دیا، ختم ہو گئے پیسے اس کے بعد، اب جیسی جیسی ضرورت ہے آپ اس سے ویسے ویسے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے رہو، وہ اپنا مکان بناتا رہے گا، مکان بنا کے رہ جائے۔ زکوٰۃ کو اگر سونے کی شکل میں نکالا جائے اور بعد میں سونے کا دام بڑھ جائے تو کیا زکوٰۃ کی قیمت میں بھی تبدیلی ہوگی؟ بڑھ جائے یا کم ہو جائے، جو بھی ہو جائے۔ جب زکوٰۃ نکالنا کب سمجھا جائے گا؟ نکالنا اس وقت سمجھا جائے گا جب آپ لے کے اس کو فقیر کو دے دیے، الگ کرنے سے زکوٰۃ نکالنا نہیں سمجھا گیا، الگ کرنے سے زکوٰۃ نکالنا نہیں سمجھا گیا۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ جو تاریخ آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کی ہے اس تاریخ کو اگر حساب کر کے نکال کے رکھ لیتے ہیں آپ تو وہی آپ زکوٰۃ میں ادا کر دیں۔ باقی آپ اگر زیادہ لیٹ کریں گے اور قیمت بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اسی قیمت کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ چاندی کی انگوٹھی کو سونے کا رنگ چڑھا کر مرد کے لیے پہننا جائز ہے؟ نہیں، نہیں ہے، اجازت نہیں ہے مرد کے لیے سونے کی پانی چڑھا کر پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ لوگوں کو بھی غلط فہمی ہوگی اور لوگ بھی سمجھیں گے کہ بھئی یہ سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے جو مرد کے لیے ناجائز ہے، اس وجہ سے نہیں پہننا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد